فاتحہ۔ مرحوم بشارت حسین، مرحومہ کشوری فاطمہ، مرحوم اختر حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ، مرحوم نصیر حیدر رضوی اور مرحومہ ظہیر النساء بیگم کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد والى معرفتہ هدى الناس وارشد، والصلاة والسلام على اول العدد السید الاوحد والرسول المعتمد والجوہر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرها وجحد، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی الابد۔ اما بعد فقد قال الماجد الامجد فی کتابہ الممجد وقولہ المسدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات بر محمد۔ سورہ مبارکہ یاسین، جس کی 12ویں آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، جن مرحومین کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھی، اس میں ہمارے شباہت بھائی کے مرحوم والدین اور ہمارے برادران جناب نیاز بھائی اور سرفراز بھائی کے والدین اور دوسرے مرحومین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے دنیا میں جتنی عبادتیں کی، جتنے کار خیر کیے، سب کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرج۔ سورہ مبارکہ یاسین کی اس آیت میں ارشاد قدرت ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ونکتب ما قدموا، ہم وہ عمل بھی لکھتے ہیں جو انہوں نے خود انجام دیا ہو، وآثارہم، ان کے جو آثار ہوں وہ بھی لکھتے ہیں، اور لکھ کے سب کو محفوظ کر دیا۔ کہاں محفوظ کیا؟
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو گن کے رکھ دیا ہے امام مبین کے پاس۔ کیونکہ کوئی چیز کہیں بھی آپ رکھیں ہو سکتا ہے گم ہو جائے، لیکن جو امام مبین کے پاس ہوگی اس کے گم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا، کتاب بھی آپ کو دکھائی تھی کہ نجدی حکومت جو ہے، خدا عالم ہم سب کو جلد اسے نجات عطا کرے، نہ صرف یہ کہ دنیا بھر میں ہمارے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں ان کی پشت پر وہی حکومت، ان کا پیسہ، ان کے لوگ، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے خیالات۔ اس کے علاوہ جو لوگ جانتے ہیں حج کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی ہو تو مدینے میں، اور مسجد الحرام ہو تو مکے میں جو ہے نماز مغرب ختم ہوئی اور مختلف زبانوں میں کرسیاں بچھا دی، انڈونیشی زبان میں، فارسی میں، پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں اور مختلف زبان، اور اس پر ان کے متوع بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا واحد مقصد بندگان خدا کو راستے سے ہٹانا ہو، اور ان میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ جو شخص ساری زندگی پیغمبر سے جنگ کرتا ہے اس کے لیے لکھا جائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو شخص پیغمبر کا سب سے بڑا پشت پناہ ہو، بچپن سے لے کے پرورش کرنے والا ہو، اعلان رسالت کے بعد سب سے بڑا حامی ہو، دشمنوں کے مقابلے پر ایک دیوار بنا ہوا ہو۔ میں نے کسی زمانے میں ایک نظم کہی تھی ان کے بارے میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، کفر کے سامنے دیوار۔ اور کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، والد حیدر کرار۔ تو جو کفر کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا، اور جو زندگی کے آخری لمحات تک پیغمبر کا سب سے بڑا حامی، ناصر، پشت پناہ، اور اس کے مقابلے پر سارے قبائل عرب سے جنگ مول لینے والا، اس کے بارے میں بے تکی باتیں، غیر مناسب باتیں، تو یہ ان کا وتیرہ تو ہی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر شائع کرتے ہیں، اور جب حاجی وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ان کو یہ بطور تحفہ دی جاتی ہے۔ کافی 2-3 کتابیں ایک ساتھ پیک کر کے، کئی لاکھ، ہر زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی میں، دوسری زبان میں۔ تو اسی میں سے ایک کتاب ہمارے کسی حاجی کو انہوں نے دی، تو وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس میں حیرت انگیز یہ جملہ شیعوں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ امامت جس کی تم لوگ قائل ہو، اس کا تو قرآن مجید میں مطلقاً کوئی ذکر ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسا قابل انسان ہوگا، کیسا قابل انسان ہوگا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ بمبئی میں یا انڈیا کسی اور شہر میں وہ جناب ایک ذاکر نائک صاحب ہیں، یا انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کر رکھا، ان سے سوال کیا گیا شیعوں کے بارے میں۔ میں کہا شیعوں کا کوئی ذکر قرآن میں تو یہ لفظ کہیں نہیں، قرآن میں تو کہیں لفظ نہیں۔ حالانکہ
جتنے بھی مذاہب اسلام کے نام پر ہیں ان میں سے کوئی اپنے مذہب کا نام قرآن میں نہیں دکھا سکتا سوا شیعہ نے حیدر کرار۔ وہ مالکی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، قادریہ ہوں، چشتیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ، کسی کا نام نہیں۔ نام ہے تو ہمارا ہے۔ اور سب سے پہلا شیعہ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، خلیل خدا۔ ان من شیعتہ لابراہیم، یقیناً ابراہیم شیعہ تھے، ان کے ساتھ ہے، یقیناً، بلا شبہ۔ جب کسی بات کو یہ لکھنا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بتحقیق یہی ہے قطعی طور پر، تو اس کو ان سے شروع کرتے، ان من شیعتہ، یقیناً ابراہیم شیعہ، یہ لفظ وہاں سے موجود ہے۔ تو جناب یہ کتنی بڑی بے خبری ہے کہ ایک میڈیا چلانے والا جس کو دنیا میں ایک نام دیا جاتا، ہم لوگ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلتکم ولعن اللہ امتن ظلمتکم ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اے امام مظلوم، ان پر بھی لعنت جنہوں نے آپ کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا، اور ان پر بھی لعنت جنہوں نے یہ بات سنی اور اس پر راضی رہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ تو آپ جو سرکار قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف واجل فرج کہ ظہور کے سلسلے میں جو باتیں آپ پڑھتے ہیں، ان میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں جو پرچم ہوں گے، کئی پرچموں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک پرچم پہ لکھا ہوگا یا لسارات الحسین، کون ہے جو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے میرے ساتھ چلے۔ ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ جناب مختار نے تو کتنے لوگوں کو چن چن کے خاتمہ کر دیا، کتنے لوگوں کو چن چن، بلکہ اپنے حساب سے انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ان کے بارے میں بھی اغیار نہایت منفی باتیں پھیلاتے ہیں، اور چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ مگر دو باتیں جناب مختار کی میں آپ تک پہنچا دوں۔ ایک، جو بھی شخص انشاءاللہ، بہت سے لوگ اس سال بھی 40 پر کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، نجف سے تھوڑے فاصلے پر کوفہ ہے، وہاں جائیں۔ جناب مختار کی ذریح مقدس پر امام پنجم یا حضرت امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ لکھا ہوا پائیں گے کہ رحم اللہ مختارا فقد انعشا بیوتنا، اللہ رحمت نازل کرے مختار پر جنہوں نے ہمارے گھروں میں نئے سرے سے زندگی داخل کر دی۔ رحم اللہ مختار، اللہ رحمت نازل کرے۔ ایک بات تو ان کی ذریعے پہ لکھی ہوئی ہے، اور جو اس کے لیے امام معصوم رحمت کی دعا کر دے، اس کے بارے میں امام کے ماننے والے کے لیے زبان پر سوا رحمت کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، کوفے کا ایک معتبر انسان تھا، حج کرنے گیا، حج کر کے مدینہ حاضر ہوا چوتھے امام کی خدمت، اور کوفے کے حالات بیان کیے۔ جب بہت سارے حالات بیان کر دیے تو چوتھے امام نے اس سے پوچھا کہ ہرملہ کے بارے میں کیا خبر ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس ننھے کی شہادت آل محمد کی نگاہ میں کتنی قدر و قیمت ہے۔ اس مومن نے کہا مولا، جب میں چلا ہوں اس وقت تک مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی،
یہ واپس زیارت کے بعد کوفہ واپس آئے، چونکہ بہت ہی وجیح انسان تھے، مختار سے ملاقات ہوئی۔ مختار نے پوچھا تم حج کے لیے گئے تھے، مدینے میں حاضری دی؟ کہا کہ ہاں حاضری دی۔ امام سے ملاقات؟ کہنا ہے امام سے ملاقات۔ امام سے کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے سب کچھ بیان کیا، تو امام سے مجھ سے پوچھا، حرملہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں امام کی خواہش کو کس طرح سے پورا کرتے۔ ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب ہر کام سے پہلے حرملہ کو تلاش کرو، حرملہ کو تلاش کرو۔ اور جو حرملہ کو لایا گیا اور اس کو سزا دی گئی تو جناب مختار زمین پر گرے، سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے مالک، میں نے امام چہارم کی تمنا پوری کی۔ اللہ، یہ ہے جناب مختار، کس قدر انہیں تمنا تھی رضا امام کی۔ امام راضی، امام کو جو فکر ہے اس کو پورا کروں، اس کے ہر دشمن سے بدلوں۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ مختار نے تو چن چن کے ختم کر دیا، لیکن نہیں، مختار نے جو پہلی قسم ہے، لعن اللہ من قتلک، جس نے آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ من ظلمک، اس میں وہ بھی جس نے ظلم۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس واقعے کو سنیں اور راضی رہیں، قیامت تک جتنے افراد پیدا ہوتے رہیں، نواسے رسول کی شہادت سنیں اور ان پر غم کا کوئی اثر نہ ظاہر ہو، وہ سب اسی صنف میں شامل، سب اسی صنف میں شامل۔ تو یہ انہی لوگوں میں سے، یہ جو ذاکر نائک جس کا آپ نام سنتے ہیں، انہی لوگوں میں سے جس نے یزید کی حمایت میں عجیب و غریب فقرے کہیں، دہرانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ایسے تمام لوگ، نواسے رسول شہید ہو جائے اور اس پر کوئی ان پر تاثر نہ قائم ہو، کیسے ممکن؟ کیسے ممکن؟ تو اس نے کہہ دیا کہ شیعہ تو لفظ، یہ لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں خود برادر سنت کے جلیل القدر علماء نے اس لفظ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر کے انتہائی معتبر صحابی، جن کی 3 امتیازات آپ سب جانتے ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث کیسا انہی سے ہے، دوسرے انہوں نے انتہائی طویل عمر پائی، اتنی کہ 14 معصومین میں سے 7 معصوموں کا زمانہ پایا، اور انہی کے ذریعے پیغمبر نے اپنا سلام بھیجا امام پنجم حضرت محمد باقر علیہ السلام کی طرف۔ اور وہی امام مظلوم کے پہلے زائر بھی ہیں۔ جناب جابر کی یہ روایت برادر سنت کے بہت بڑے عالم اخطب خوارزمی، اخطب خوارزمی، خوارزم کے سب سے بڑے خطیب اور سب سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی المناقب، اس میں لکھتے ہیں، ان کا بیان ہے جابر کا کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اور علی کے بازو کو پکڑ کر کہا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ۔ اے علی، تم اور تمہارے شیعہ روز قیامت کامیاب رہنے والے ہیں۔ کسی کو یہ سند نہیں ملی، پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی فرقے کے بارے میں سرکار دو عالم کا یہ ارشاد نہیں مل سکتا جیسا شیعان حیدر اقرار کے لیے ملا۔ یہ تو اخطب خوارزمی کی روایت تھی۔ اب ایک روایت ایک ایسے مؤلف کی جو ہماری عداوت میں انتہائی ڈوبا ہوا، اس نے کتاب بھی لکھی، اور کتاب میں اس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں ہے بلکہ آشکار کیا، آشکار کیا۔ اس کا نام ہے ابن حجر مکی، جس نے کتاب لکھتے وقت یہ بات لکھی ہے کہ میں چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف
علی اور اولاد علی کے فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں، ان کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں نظر آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایسی کتاب لکھوں جس کو پڑھ کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں پر گویا بجلی گرے۔ اتنی سخت کتاب ہے، اور واقعاً اس نے اتنی سخت کتاب ہے، مگر حق اپنی بلندی دکھا دیتا۔ اس لیے کہ فانوس بن کے جسی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ عجیب بات ہے، قدرتی انتظام نظر آ رہا ہے، اس میں بعض روایات ایسی ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف قدرت کا انتظام ہے کہ اس مؤلف سے یہ بات لکھوا دی، کیونکہ بہت بااثر تھا، رئیس تھا، ان کے بڑے قاضیوں میں سے تھا، کوشش تھی کہ میں یہ کتاب چھاپوں اور دنیا میں پہنچاؤں، تو اس نے عداوت اہل بیت کے سلسلے میں جو کچھ ممکن تھا لکھا، مگر بعض فضائل ایسے تھے جن کا انکار اس کے لیے ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، اللہ نے اس سے لکھوا دیا، اور اس میں ایک عجیب روایت بھی لکھوا دی۔ کچھ روایت میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، بعد میں پیش کروں گا، یہ پہلے سن لیجیے، غور کیجئے۔ لکھی اس لیے کتاب ہے کہ علی اور اولاد علی کے چاہنے والوں کے دلوں پر بجلیاں گریں، مگر اسی سواق محرقہ میں یہ روایت موجود ہے کہ لا یجوز الصراط احد الا من كتب له علی الجواد، کوئی شخص پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کی لکھی ہوئی تحریر موجود نہیں ہوگی۔ الا من كتب له علی الجواز، علی اس کے لیے جواز لکھ دیں۔ ہم اپنے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں کہ جواز لکھ دیں، پروانہ راہداری لکھ دیں، لیکن آج کے عرب دنیا میں جواز کسے کہتے ہیں؟ کسی عرب ملک کے ایئرپورٹ پر آپ اتریں تو پہلا سوال ہوگا کائن الجواز، پاسپورٹ کدھر ہے؟ کویت میں اتریں، ابو ظبی اتریں، دبئی اتریں، شارجہ اتریں، حجاز کی سرزمین پہ اتریں، کسی بھی عرب ملک میں اتریں، پہلا سوال ہوگا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اب پیغمبر کی اس حدیث کے جملے کو اگر ہم یوں کہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا پاسپورٹ موجود نہیں ہوگا۔ واجل فرج ہو، گویا ایک پاسپورٹ دنیا میں کام آتا ہے، وہ ہر ملک کا الگ الگ ہے، کینیڈا کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، یورپ میں ہر ملک کا الگ الگ پاسپورٹ ہے، ٹرکی کا الگ ہے، جاپان کا الگ ہے، کوریا کا الگ ہے، مختلف ملک کا الگ پاسپورٹ۔ دنیا میں 200 ممالک ہیں، ہر ملک کا الگ الگ پاسپورٹ ہے، مگر قیامت میں صرف ایک پاسپورٹ کام آئے گا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ ہوگا۔ تو اس سوائق محرقہ میں یہ روایت بھی شیعوں کے بارے میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، سورہ بینہ کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی میزان پر پورے اترتے ہیں وہی کائنات میں سب سے بہتر افراد ہیں۔ جب یہ آیت سورہ بینہ میں نازل ہوئی، سرکار دو عالم نے، ابن حجر لکھتے ہیں، سرکار دو عالم نے امیر المومنین کے بازو پر ہاتھ رکھا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ ھذا وشیعتہ ہم الذین ہم خیر البریۃ ویأتون یوم القیامۃ راض مرضی ویأتی عدوہ مغضبا مقمحون۔ فرماتے ہیں سرکار
کہ یہ علی اور ان کے شیعہ یہی وہ ہیں جنہیں قرآن میں خیر البریہ کہا گیا، کائنات کے بہترین افراد قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قیامت میں یہ لوگ اس شان سے آئیں گے کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے خوش، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے خوش۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَأْتِي عَدُوُّهُ، لیکن علی کا جو دشمن ہوگا وہ اس حالت میں آئے گا کہ چہرہ غصے سے بگڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، گویا جن کے دنیا میں ہاتھ بندھے ہیں ان کے آخرت میں بھی ہاتھ بندھیں گے۔ یہ سب موجود ہے۔ اب کوئی صاحب یہ فکر میں نہ پڑ جائے کہ جناب بخاری میں نہیں یہ سب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بخاری کس بخار میں لکھی گئی، کیونکہ بعض بخار ایسے ہیں جو یہاں اثر کر جاتے ہیں، اور کتاب پڑھیں تو اندازہ بھی ہوتا ہے، کتاب پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعاً اسی بخار میں لکھی گئی۔ جناب موسیٰ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، 2-3 مثالیں۔ آج چھٹی کی شب ہے نا، یا 2-3 مثالیں۔ جناب موسیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ جناب موسیٰ تالاب میں گئے نہانے کے لیے، تو اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کے چلے گئے۔ وہ تو نہا رہے تھے، پتھر ان کے کپڑے لے کے بھگا۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ پتھر میرے کپڑے لے کے بھاگ رہا، تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اب کس حالت میں کیا ہوگا؟ العظم پیغمبر ہے نا، کپڑے تو لے کے بھاگ گیا ہے، تب کس حالت میں پیچھا کیا ہوگا؟ وہ کافی دیر یہ پیچھا کرتے رہے، وہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ جا کے انہوں نے پتھر کو پکڑ لیا اور اسے خوب مارا، اتنا مارا کہ اس نے اللہ سے شکایت کی۔ یہ ہے جناب اس کتاب کی روایت جو اصح الکتاب بعد کتاب الباری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب کی یہ حالت ہے، تو اس سے کمتر درجہ ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک روایت اور سماعت فرما لیجیے، نہیں موسیٰ کے حالات۔ جب جناب موسیٰ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ روح قبض کر کے آؤ۔ جب یہ آئے تو جناب موسیٰ کو ایسا غصہ آیا کہ انہوں نے ایک تماچا زور سے ملک الموت کے چہرے پہ لگایا، جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اور وہ کانے ہو گئے۔ جا کے خدا سے شکایت کی کہ پالنے والے تو نے مجھے کہاں بھیج دیا، مجھے کہاں بھیج دیا۔ وہاں ایک روایت اور بیان کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے دور تک ملک الموت سب کے سامنے ظاہر بظاہر آ جاتے تھے، لیکن جب سے یہ واقعہ پیش آیا اس دن سے چھپ کے آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی دونوں ہاتھ آنکھیں پھوڑ دے۔ ایک آخری روایت بھی سن لیجئے، ماشاءاللہ اس کتاب کی جو ماشاءاللہ ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ باخن کسی بخار کی حالت میں لکھی گئی۔ لاہور کے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، غلام جیلانی برق، غلام جیلانی برق۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 اسلام۔ اس میں لکھتے ہیں ایک اسلام وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے اور سیرت پیغمبر سے واضح ہوتا ہے، پاکیزگی، امانت، سیرت کی بلندی، کردار کی پختگی، شائستگی، ادب، تہذیب۔ ایک وہ قرآن اسلام ہے جو بخاری پیش کرتی ہے، بخاری پیش کرتی ہے۔ اور انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، کچھ ایسی مثالیں جو میں اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مثال بیان کر دوں گا جو تھوڑے سا نرم کر کے۔ غلام جیلانی برق لکھتے ہیں، کیا آج کے اس بگڑے دور میں بھی کسی مسجد کا پیش نماز
یہ کر سکتا ہے کہ اپنی بیگم کو کاندھے پر بٹھا کے چوراہے پر آئے اور حبشیوں کا ناچ دکھائے؟ ظاہر اتنے بگڑے ہوئے دور میں بھی ایک معمولی پیش نماز بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا، کوئی شریف انسان اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ چوراہے پر حبشیوں کا ناچ ہو رہا ہو اور اپنی بیگم کو کاندھے پر اٹھا کے لائے کہ لو بھائی دیکھو۔ لیکن بخاری صاحب یہ بات تحریر فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نے جب مسجد سے باہر دیکھا کہ حبشی ناچ رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حبشی ناچ رہے ہیں، تو اپنی وہ جو بیگم صاحبہ تھی خاص جرنیل بیوی یا جرنیل بیوی، ان کو کاندھوں پر بٹھایا، کاندھوں پر بٹھایا، اگلا لفظ نہیں پڑھوں گا، کاندھوں پر بٹھایا، اور اس کے بعد ان کو وہ ناچ دکھایا، اور جب یہ خوش ہوئیں تو ان حبشیوں سے کہا اور ناچو اور ناچو۔ غور کیجئے گا، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر قانون توہین رسالت ہے تو کیا اس مؤلف کو پھانسی نہیں دینی چاہیے؟ پھانسی نہیں دینی چاہیے؟ تو عزیزان محترم، میں جو عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا۔ ہمارے مذہب کی کسی غیر معتبر کتاب میں بھی ایسی لچر باتیں نہیں دکھائی جا سکتی جیسے مسلمانوں نے اپنی اس کتاب میں لکھ رکھی ہے جسے وہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سنگین روایتیں ہیں، بالکل نہیں پڑھوں گا۔ تو غور کیجئے گا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ قرار دیا جن کا اول بھی معصوم ہے، آخر بھی معصوم، آخر بھی معصوم۔ عجیب بات ہے، یہ جو کتاب جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں 100 صفحے کی کتاب ہے، اور ابھی جناب اس میں ان کی پوری کوشش شروع سے آخر تک کی کہ جو 4 امام ہیں بس وہی مانو، 4 امام ہیں بس وہی مانو، اسی راستے پر تم بھی چلو، باقی جو تم امامت کو کہتے ہیں اس کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں۔ جبکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، تو 12 جگہ قرآن میں امامت کا تذکرہ موجود۔ اور عجیب بات ہے، جن 4 کو انہوں نے امام بنایا ہم انہیں مانے، جن 12 کو اللہ نے بنایا ہم انہیں نہیں مانے۔ جن 4 کو انہوں نے بنایا ہم انہیں مانے، جنہیں اللہ نے بنایا انہیں ہم نہیں مانے۔ اللہ کے بعد رسول نے جن شخصیتوں کا تعارف کرایا ہم انہیں نہیں مانے، اور جب پیغمبر کے دنیا سے جانے کے برسہ برس بعد دنیا میں آئے ہم انہیں مانے۔ جن میں کسی کے بارے میں پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی ان کو مانے، اور جن کے لیے فرمایا کہ علی خلیفتی فیکم فی حیاتی و بعد مماتی، علی میرا جانشین تمہارے درمیان ہے، میں زندہ رہوں تب بھی یہی میرا جانشین ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی یہی میرا جانشین ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات، جن کو آپ بنائیں انہیں مانا جائے، جنہیں اللہ بنائے انہیں نہیں مانا جائے، جن کے بارے میں پیغمبر نے کوئی ہدایت نہیں کی ہو ان کے لیے آپ کا اصرار کہ بس انہی کو مانو، جن کے لیے پیغمبر نے ساری زندگی اصرار کیا ہو۔ دعوت ذوالعشیرہ پہلا خطاب ہے پیغمبر کا، اور واقع غدیر آخری اجتماعی خطاب ہے۔ اس دوران 22 برس کا عرصہ ہے، کوئی موقع نہیں ہے جہاں پیغمبر نے اپنی رسالت کا تذکرہ کیا ہو مولائے کائنات امیر المومنین کی امامت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ وہ تو غدیر تو آخری کنفرمیشن تھی، جب سب ایک جمع ہو گئے، اس کے بعد اتنے کبھی نہیں جمع ہوں گے۔ اسے سب کے سامنے اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ۔ تو آپ دیکھیں، ہم جو ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ
مطالبہ کیا ہے کہ آپ جن کو امام بنائیں ہم ان کو مانیں، جنہیں اللہ امام بنائے ہم ان کو نہ مانیں۔ سورہ انبیاء میں کیا ارشاد ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے بنی نوع انسان کی ہدایت کرتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا، نیک کام کو انجام دیتے رہنا، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، کانوا لنا عابدین، یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تاریخی تسلسل کیا ہے؟ تاریخی تسلسل یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نبی دنیا سے اس وقت تک نہیں گیا جب تک کہ اس نے اپنے جانشین کا تعارف نہ کرایا۔ تاریخ طبری ہو، تاریخ کامل ہو، ابن اسیر ہو، الامامہ والسیاسہ ہو، یا تاریخ کی دوسری کتابیں، ہر ایک میں یہ بات موجود ہے۔ آدم دنیا سے جانے لگے، شیس کو اپنا نائب بنائے، شیس جانے لگے، اپنے فرزند کو نائب بنائے، اسی طرح سلسلہ بسلسلہ جناب نوح تک پہنچا۔ جناب نوح دنیا سے جانے لگے، یافس کو اپنا بنائے، یافس دنیا سے جانے لگے، اپنے بعد کے جانشین کا تعارف کرائے، یہاں تک کہ منزل پہنچتے پہنچتے جناب ابراہیم تک پہنچی۔ ابراہیم نے اپنے دو فرزندوں میں سے جناب اسحاق کو فلسطین کی سرزمین پر، جناب اسماعیل کو مکے کی سرزمین پر اپنا جانشین بنایا۔ اسحاق کے بعد یعقوب بنے، یعقوب کے بعد یوسف بنے، یوسف کے بعد ان کے فرزند بنے۔ ادھر مکے کی سرزمین پر جناب اسماعیل بنے، اسماعیل کی نسل میں قیدار بنے، قیدار کے نسل میں مرہ بنے، مرہ کی نسل میں کعب بنے، کعب کے نسل میں کلاب بنے، کلاب کی نسل میں قصی بنے، قصی کی نسل میں عبد مناف بنے، عبد مناف کے بعد جناب ہاشم بنے، جناب ہاشم کے بعد عبد المطلب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، ہارون کو بنایا، ہارون چلے گئے، یوشع کو بنایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شمون کو بنایا۔ اسی طرح شمون کے نسل سے گزرتے گزرتے آخری وصی کے لیے کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ مولائے کائنات کے والد سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام کے ذات ہیں۔ تو قرآن نے اس موقع پر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مبارک انعام، قرآن مجید کا چھٹا سورہ، اس میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، اے پیغمبر یہ وہ انبیاء ہیں جن کی اللہ نے رہنمائی کی تھی، ان کی رہنمائی کی کہ یہ اپنے بعد جانشین کا انتخاب کر کے جائیں۔ فبہداہم اقتدہ، اے پیغمبر آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں۔ تمام پیغمبروں نے اپنے بعد جانشین کا انتخاب کیا اور قدرت نے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کی اللہ نے خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، تو جس راستے پر یہ چلے ہیں اسی راستے پر آپ چلیں۔ امت مسلمہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پیغمبر نے قرآن کے اس فرمان پر عمل کیا یا نہیں؟ کیا کوئی شخص مسلمان رہتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر پر کوئی حکم نازل ہو اور وہ اس کی پابندی نہ کرے؟ ناممکن ہے کہ پیغمبر پر کوئی حکم نازل ہو اور پیغمبر اس حکم کو انجام نہ دے۔ اسی لیے آپ غدیر میں وہ بات پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا میرے حبیب اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو یوں سمجھا جائے گا کویا کار رسالت ہی نہیں انجام دے گا۔ اور جب پیغمبر نے مولا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، یا یوں کہیے نور بالائے نور نظر آیا، عصمت بالائے عصمت نظر آئی، رسالت کے ہاتھوں پر امامت نظر آئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئے، پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ نظر آیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ادھر پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، ادھر قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، آج میں نے نعمتوں کو مکمل کیا، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ گویا اب تک دین تھا کامل نہیں تھا، نعمت تھی مکمل نہیں تھی، اسلام تھا اللہ کی رضا نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ 1400 برس سے دعا کی جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، جب کوئی مریض اس نوبت پر پہنچ جائے کہ دوا کارگر نہ ہو تو کہتے ہیں دعا کرو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جب مریض اس منزل پر پہنچ جائے کہ دوا کارگر نہ ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب اب دعا کرائیے۔ اب مسجد میں دعا ہو رہی ہے، مبارکاہوں میں دعا ہو رہی ہے، خانقاہوں میں دعا ہو رہی ہے۔ کوئی زائر جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں آپ دعا کیجیے گا، کوئی عمرہ کے لیے جاتا ہے اسے کہتے ہیں دعا کیجیے گا، حج کے لیے جانے والوں سے کہتے ہیں دعا کیجیے گا۔ اچھا جب مریض اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے بھروسہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارے مریض کے لیے دعا کر دی تھی، شکر اچھا ہو گیا۔ تو یہ شکریہ کب ہوتا ہے؟ جب مریض اچھا ہو جائے، اور جب تک مریض اچھا نہ ہو دعا جاری رہتی ہے۔ جب تک مریض اچھا نہ ہو جائے دعا جاری رہتی ہے، اور جب مریض اچھا ہو جائے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو آج تک نہیں معلوم کہ کسی نے آ کے شکریہ ادا کیا ہو کہ جناب ہمارے مریض اچھا ہو گیا، اللہ اسے راضی ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعا کی تھی۔ مرض کا دعا کا جاری رہنا علامت ہے مرض جاری ہے۔ مرض جاری ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن یہ بتا کہ کیسے ہم پتا چلے کہ کس سے راضی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ اسلام سے اس وقت راضی ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان شامل ہوا۔ تو جب اللہ اس اسلام سے راضی نہیں جس میں علی کی ولایت موجود نہ ہو تو اس مسلمان سے کیسے راضی ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت موجود نہ ہو؟ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ۔ ایک حدیث سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ یا علی اوتیت ثلاثا لم اوت مثلہن، علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی نصیب ہیں جیسی خود مجھے نصیب نہیں، جیسی خود مجھے نصیب نہیں۔ علی اوتیت ثلاثا، یہ کتاب پڑھ سے یہ نابی المودت سے پڑھ رہا ہوں، جو علامہ سلیمان قندوزی کی کتاب ہے، جو فلسطین کے مفتی اعظم تھے۔ کیا تعریف فرماتے ہیں؟ یا علی اوتیت ثلاثا لم اوت مثلہن، علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی جیسی کسی کو نہیں ملی، حتیٰ مجھے نہیں ملی۔ پہلی خصوصیت تمہیں فاطمہ جیسی شریک حیات ملی۔ تمہیں فاطمہ جیسی شریک حیات ملی جیسی نہ مجھے ملی نہ کسی اور کو ملی۔ علی تمہاری دوسری خصوصیت تمہیں حسن و حسین جیسے فرزند ملی۔ ایسے بیٹے نہ مجھے ملے نہ کسی اور کو ملے۔ علی تمہاری تیسری خصوصیت، اور اس سے ایک تاریخی مسئلہ بھی حل ہوا۔ علی تمہاری تیسری خصوصیت یہ کہ تمہیں میرے جیسا خسر ملا۔ اب ظاہر پیغمبر اسلام نے یہ بات مولا کو قریب بلا کے نہیں کہی تھی کہ علی یہ کان میں بات سن لو کوئی اور نہ سنے۔ پیغمبر کا کام کانا پھوسی کرنا نہیں ہے، جو بات کہتے ہیں مجمع عام میں کہتے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے علی تمہاری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں میرے جیسا خسر ملا۔
اب اگر کوئی اور صحابی پیغمبر کے داماد ہوتے، پیغمبر کے داماد کوئی اور صحابی ہوتے تو ضرور کلیم کرتے کہ جناب آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ علی کے انفرادیت ہے کہ یہ آپ کے داماد ہیں اور آپ ان کے خسر ہیں؟ جب آپ ان کے خسر ہیں تو یہ آپ کے داماد ہوئے، تو میں بھی تو آپ کا داماد ہوں، بلکہ ڈبل داماد ہوں. یہی بیان کرتے ہیں نا. جی ہاں، وہ ہر سال ہمارے گرو مندر پر ایک پوسٹر لگتا ہے، اس پر لکھا ہو جاتا ہے یوم مظلوم. یوم مظلوم 18 ذی الحجہ یوم مظلوم قرار دیتے ہیں. وہ 18 ذی الحجہ جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عید اللہ الاکبر، کہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. یقیناً جس دن دین کامل ہو، نعمتیں تمام ہوں، اللہ کو رضامندی کی اسلام کی سند ملے، یہی دن ہو سکتا ہے جو سب سے بڑی عید ہو. مگر جناب اس میں لکھا ہوتا ہے یہ یوم غم ہے. یہ یوم غم کیسے ہے جناب؟ یہ اس میں دو نور والے دنیا سے چلے گئے، دو نور والے چلے گئے. اچھا عجیب بات ہے، غور کیجئے. عید غدیر میں عین بھی ہے اور غین بھی ہے. عید غدیر میں عین بھی ہے اور غین بھی ہے. ایسا لگتا ہے عین سے عید ہمیں مل گئی، غین سے غم انہیں مل گیا. ہم نے ان میں سے کسی سے پوچھا یہ جو آپ نے لکھا ہوا کہ دو نور والے، تو یہ دو نور والے کیا ہیں؟ کہنے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں کہا. میں نے کہا آپ بتا دیجئے. کہنے آپ نے تاریخ پڑھی نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے تاریخ پڑھی ہے، گڑھی نہیں ہے. گڑھی نہیں. کہنے آپ عجیب باتیں کرتے. میں نے کہا عجیب تو آپ نے یہاں لکھا ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے تو آپ کہتے ہیں نور نہیں ہے، بشر ہے ہم جیسا. جب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے تو آپ کہتے ہیں نور نہیں ہے، بشر ہے ہم جیسا. اور جب یہ فرضی دامادی کا تذکرہ آیا تو یہ صاحب اتنے نورانی ہو گئے کہ دو نور والے ہو گئے. پیغمبر ایک نور والا نہیں ہے، یہ دو نور والے ہیں. تو کہنے لگے جناب آپ نے تاریخ پڑھی نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں پڑھی ہے، گڑھی نہیں ہے. کہنے جناب پیغمبر ایک اسلام کی ایک بیٹی کی شادی ان سے ہوئی، جب وہ دنیا سے چلی گئی اللہ نے دوسری بیٹی کی شادی بھی نہیں سکا. یہ چونکہ دو بیٹیاں آئیں لہذا دو نور والے. تو جو فرمائی پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ علی تمہاری یہ انفرادیت ہے کہ تمہیں میرے جیسا خسر ملا، اور کسی نے اس وقت کلیم نہیں کیا کہ ہم بھی آپ کے داماد ہیں. کسی کا کلیم نہ کرنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے، نہ علی کے علاوہ کوئی داماد ہے. اس ایک طرف اللہ کے گھر کا بیٹا ہے تو دوسرے طرف نبی کے گھر کی بیٹی. وہ تمام صفات الہیہ کا مظہر بن کر آیا ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم کی اس حدیث میں سب کے سامنے کہ جو شخص آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. جہاں بہت اچھا ہو جائے گا. کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا،
یہ بات ابھی پوری کروں گا، مگر کل میں نے ایک وعدہ کیا، میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء کی عزاداری ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے جس پر آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون پیغمبر سے محبت کرتا ہے، کون پیغمبر سے لا تعلق۔ بہت توجہ فرمائی، کون پیغمبر سے محبت کرتا ہے، کون پیغمبر سے لا تعلق رہتا ہے، اس کا پیمانہ یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، اور مجھے احساس اس کا زیادہ اس وقت ہوا جب میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا۔ جب میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ اس شہر سے بھی سینکڑوں فون آئے، بہت سے لوگوں کے فون اٹینڈ ہو سکے، بہت کے نہیں ہو سکے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک جہاں جہاں میں جا چکا ہوں وہاں سے تعزیت کا فون آئے، وہ کینیڈا ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ کے ممالک ہو، ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، حتیٰ کہ چائنا سے فون آیا، چائنا سے فون آیا تعزیت کرنے۔ غور کی، جن لوگوں کا بھی مجھ سے کوئی تعلق تھا انہوں نے میرے بیٹے کے دنیا سے جانے پر تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ وہ بیٹا قتل نہیں ہوا تھا، وہ بیٹا طبی طور پر، حادثاتی طور پر سیویئر ہارٹ اٹیک ہو چلا گیا، بیٹا قتل نہیں ہوا تھا، مگر جس شخص کا بھی مجھ سے کوئی تعلق تھا اس نے تعزیت پیش کی۔ اب سوچئے، اگر کسی شخص کا ایک انتہائی خوبصورت بیٹا ہو، صالح ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو، اور کوئی ظالم اسے بلا وجہ قتل کر دے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سنے اس واقعے کے بارے میں اور جس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کو تعزیت نہ پیش کرے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ کسی شخص کا اس مرنے والے کے والد سے تعلق ہو اور اس کو تعزیت نہ پیش کرے۔ جب ہم اپنے خاطی فرزند کے لیے بات سوچ رہے ہیں کہ جس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق تھا اس نے تعزیت پیش کی، تو پیغمبر کا وہ بیٹا جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، پیغمبر خطبہ روک کر ممبر سے اترتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں احب اللہ من احب حسین، اللہ سے بھی اسی کو محبت ہوگی جو حسین سے محبت کرنے والا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کا وہ فرزند بے جرم و خطا قتل ہو جائے، کسی شخص کو پیغمبر سے محبت ہو اور پیغمبر کو تعزیت نہ پیش کرے؟ ناممکن ہے، ناممکن، یہ پیمانہ ہے۔ ہر شخص اپنے عزیزوں میں جان سکتا ہے، ہمارے سے کسی کا ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا دوست چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی۔ پیمانہ یہی ہے، جس کا بھی تعلق اس شخص سے ہوگا وہ کسی نہ کسی انداز سے تعزیت پیش کرے گا۔ جو نہ تعزیت پیش کرے اس کا مطلب یہ کہ وہ لا تعلق ہے، لا تعلق ہے۔ یہاں کے پیش نماز صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے والد کا انتقال ہو جائے، اپنے وطن میں خبر آئے، جس کا بھی کوئی تعلق پیش نماز سے ہوگا وہ تعزیت پیش کرے گا، جو لا تعلق ہوگا وہ تعزیت نہیں پیش کرے۔ جب عام انسانوں میں یہ بات ہے تو جو سرکار دو عالم سے اتنا پیارا ہو کہ نبی اسے کبھی اپنے آغوش میں بٹھائے، کبھی دوش پر بٹھائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ بے جرم و خطا قتل ہو اور دنیا کا کوئی انسان پیغمبر کو تعزیت پیش نہ کرے؟
یہ عزاداری در حقیقت تعزیت ہے سرکار دو عالم کی خدمت میں، مولائے کائنات کی خدمت میں، شہزادی کونین کی خدمت میں، امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں، اہل بیت طاہرین کی خدمت میں، اور خاص طور سے قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ. اور جس طریقے سے ہر شخص اپنے انداز سے تعزیت پیش کرتا، یہ عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں بھی ہیں اپنے اپنے انداز سے تعزیت پیش کرتے. کبھی علم اٹھا کر تعزیت پیش کی، کبھی تابوت لے کر تعزیت پیش کی، کبھی جھولا لے کر تعزیت پیش کی، کبھی ذریعہ مقدس پر حاضری دے کے تعزیت پیش کی. آج میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن غور کیجئے گا، باقی باتیں انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ساری تعزیت فطرت کی آواز ہے. ناممکن ہے کہ کوئی مجھ سے محبت رکھے اور میرے بیٹے کے قتل ہونے پر تعزیت نہ پیش کرے. کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر کا وہ بیٹا جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا خون پیغمبر کا خون ہے، جس کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے، جس کی جنگ پیغمبر کی جنگ ہے، جس کی صلح پیغمبر کی صلح ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، خود پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے. تو جب ایسا بیٹا، ایسا پیارا بیٹا، جوانان جنت کا سردار بیٹا دنیا سے جائے تو پیغمبر سے محبت کی میزان حسین کی عزاداری ہو. اسی لیے آپ نے جو زیارت عاشور کے دن پڑھی اس میں یہ فقرہ بھی پڑھا آپ نے کہ پیغمبر ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اے مولا ہم آپ کو آپ کے فرزند کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اے جناب فاطمہ زہرا ہم آپ کو آپ کے نور نظر کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اے امام حسن مجتبیٰ ہم آپ کے قوت بازو کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اے زمانے کے امام ہم آپ کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس گلوئے نازنی پر جس پر کند خنجر چلا. میرا سلام ہو اس سر اقدس پر جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. میرا سلام ہو اس جسم مبارک پر جس پر گھوڑے دوڑائے گئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم کس میں طاقت ہے کہ ان مصائب کو بیان کر سکے جو امام نے برداشت کیے اور امام کے بعد زینب ام کلثوم نے برداشت کیے. اے چشم فلک تو نے کیسے دیکھا ہوگا کہ علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسی بندھی ہے. کبھی کوفے کا دربار ہے، کبھی شام کا بازار ہے. وہ شام جس کو چوتھے امام ہمیشہ یاد رکھتے تھے. اور جب راوی نے امام سے کہا تھا مولا کب تک روئیے گا، تو امام نے فرمایا تھا تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا تھا. اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ روؤں. راوی نے عرض کی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ارباب عزا اللہ اکبر. راوی کہتا ہے جب اس نے کہا کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا. چوتھے امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، بلند آواز سے چیخ مار کے روئے.
چیخ مار کے روئے۔ راوی نے عرض کی مولا اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا تم نے گستاخی تو نہیں کی، مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی، تم نے سچ کہا شہادت ہماری میراث ہے۔ میرے دادا بھی شہید ہوئے، میرے چچا حسن مجتبیٰ بھی شہید ہوئے، میرا بابا شہید ہوا، عباس جری شہید ہوئے، اکبر جواں شہید ہوا، مگر اے منہال ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازاروں میں لے جائی جائیں، دربار سجا ہو، علی کی بیٹی کو پیش کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جناب زینب کے لیے وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب یزید جیسے شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی کو خاندان کی بیویوں کے ساتھ جانا پڑا ہوگا۔ رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاں راستے کا غبار پڑا ہے جو ان کی مظلومیت کا اعلان کر رہا ہے۔ یزید نے جب ان بیبیوں کو اس حالت میں دیکھا، شمر سے کہنے لگا اے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، خاندان رسالت کی شہزادیاں ہیں۔ اب اس ملعون نے سب کا نام لینا شروع کیا، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ فضہ ہیں، یہ سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نہیں سمجھتا کہ شہزادی کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ سفرا بیٹھے ہیں، حکام بیٹھے ہیں، علی کی بیٹیوں کو یوں پیش کیا جا رہا ہے۔ راوی کے الفاظ ہیں، یزید نے شمر سے کہا اے شمر میں نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں بات کرتی، علی کے لہجے میں بات کرتی۔ تو ذرا ساری عورتوں کو الگ کر دے، میں زینب کو مخاطب کروں۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، ایک ایک بی بی کے پاس جاتا تھا، تازیانے سے ضرب لگاتا تھا، شہزادی سے جدا کر دیتا تھا۔ ساری بیویوں کو اس نے تازیانے کی ضرب سے جدا کر دیا، مگر ایک بی بی باقی رہ گئی، ایک بی بی باقی رہ گئی، وہ جناب فضہ تھی جو شہزادی زینب کے کو حصار میں لیے ہوئی ہے، کوئی اجنبی نزدیک نہ آنے پائے۔ اب شمر ملعون آگے بڑھا، تازیانہ ہاتھ میں ہے، فضہ کے سر پر ضرب لگانا چاہتا ہے۔ جناب فضہ نے دربار کو دیکھا، 700 حبشی جوان نظر آئے۔ جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا، اے قوم حبش کے جوانوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، یہ سننا تھا، حبشی دستہ بگڑ گیا۔ اس نے یزید سے کہا اے یزید شمر کو روک لے، اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے، تلواریں کھنچ جائے گی، دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ یزید نے شمر کو منع کر دیا، فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ عجب نہیں جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے نانا، اے نانا، فضہ کی حفاظت میں پورا دربار، مگر آپ کی بیٹیاں کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ اے نانا، سکینہ تماچے کھاتی رہی، حسین کے سینے پر سونے والی،
ظالموں کے تازیہ نے برداشت کرتی رہی۔ ہائے نانا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی اولاد کو آپ کی اولاد کو دیار بدیار لے جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور سے جن مرحومین کے لیے سورہ مبارک فاتحہ کی التماس کی گئی تھی، مرحوم بشارت حسین، مرحوم اختر حسین، مرحوم نصیر حیدر رضوی، مرحومہ کشوری فاطمہ، مرحومہ کنیز فاطمہ اور مرحومہ ظہیر النساء بیگم، سرفراز بھائی، نیاز بھائی کی والدہ، ان سب کے لیے ایک بار پھر سورہ مبارک الفاتحہ۔ خداوندہ ان مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجدی سازش کو ناکام فرما، عزاداری مظلوم کربلا کو مزید رونق اور کامیابی عطا فرما۔ کئی باتیں جو آج میرے پیش نظر تھیں مگر وقت تنگ ہو چکا تھا، تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اے میرے مالک، تمام عزاداروں کی جملہ حاجتوں کی تکمیل فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، اس عزاخانے کی بھی جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہاں کے صدر صاحب، ڈائریکٹر صاحبان، ٹرسٹی صاحبان، ہمارے شباب بھائی، خبر عباس بھائی، محمد صاحب، دیگر حضرات، میرے مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی خدمات کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ہمارے مولانا رفیق صاحب کو جلد شفائے کامل عطا فرما، ہمارے نیاز بھائی، سرفراز بھائی کے والدین کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، میرے مالک حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، جو حضرات جو مومنین مومنات زیارتوں کے لیے جانے والے ہیں ان کے سفر کو بعافیت قرار دینا، انہیں سرکار سید الشہداء کی زیارت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمانا۔ اے میرے مالک، ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے مالک، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سب کو سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ حسین 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 جب مدینے میں پائے کرب و بلا، دست قدرت کا سوارا ہوا محض اترا، غور سے زینب و شبیر نے اس کو دیکھا،
اس میں لکھا تھا کہ کیا ہوگا پس قتل جفا، امتحان بانٹ لیے بھائی بہن نے مل کر، دے گا سر کون فدا کون کرے گا چادر، میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں نو کس چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، پامال بدن ہوگا میرا، جانا ہے تمہیں بازاروں میں، جانا ہے تمہیں بازاروں میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، آغاز سفر انجام سفر ہے سخت بہت میں نے مانا، مجھے یاد ہے اب تک اے زینب نانا سے کیا تھا جو وعدہ، میں تیرا دین بچاؤں گا، قربان کروں گا سر اپنا، قربان رضا تم کر دینا، میں نو کس نا چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، تم بھی ہو شریک کار میری، غازی کی طرح اکبر کی طرح، ایک جنگ تمہیں بھی لڑنی ہے، بے تیغ علی اصغر کی طرح، سرون محمد کے ہوں گے تر خون میں میرے سر کی طرح، تم عزم علی دکھلا دینا، میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، جب اہل حرم قیدی بن کر پابند رسن ہمراہ تیرے، جانے جو لگے بادی دائتر اور قافلہ مقتل سے گزرے، کوشش کرنا اس عالم میں ہم کو نہ سکینہ دیکھ سکے، تم اس کا دھیان بٹا دینا، میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، جس نو کس نا پر سے ہو میرے، جب دیکھو سنا وہ رک گئی ہے، اس وقت سمجھ لینا زینب نہ کیسے سکینہ گر گئی ہے، جب دیکھنا عابد کی جانب بدکار نظر کوئی اٹھ گئی ہے، خطبوں کی تیغ چلا دینا، میں نو کس نا پہ چلوں گا بہن،
چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، کس نام پہ چلوں گا بہن، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں، چلنا ہے تمہیں بازاروں میں۔ کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، جو کہہ رہے تھے اسے تیری بے بسی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے یہ خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، دین ہے زندہ حسین کے دم سے، حسینیات کو ملی تجھ سے زندگی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے یزیدیوں نے بہت کوششیں تو کی لیکن یزیدیوں نے بہت کوششیں تو کی لیکن سے کون نہ ہوئی تیری برتری زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی
کو لے کے اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر خطبوں سے شام کا خیبر علی کے لہجے میں کیوں کرنا بولتی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر علی کے لہجے میں کیوں کرنا بولتی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے علی کا جو شب ہجرت خدا نے بیچی تھی علی کو جو شب ہجرت خدا نے بیچی تھی علی سے تو نے وہ مرضی خرید لی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے ہوئے نہ ختم پسے گئے بالا بھی دو مستان ختم پسے گئے بالا بھی دو ہوئے نہ ختم پسے گئے بالا بھی دو مستان پسے گئے بالا بھی دو مستان گئے ہے شام تلا تیری تشنگی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے ایک رسل میں جو بارہ گلے رسل بستا ایک رسل میں جو بارہ گلے رسل بستا رسل کھلی تو سکینہ نہیں رہی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب
نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے کیا کروں چارہ گر نہیں آتے صغرا پہ در نہیں آتے دل سے رو رو کے کہتی تھی صغرا دل سے رو رو کے کہتی تھی صغرا شاہتے نظر نہیں آتے صغرا پہ در نہیں آتے بولی صغرا پہ در دل ہوا ٹکڑے دیکھ کر جھولا ٹکڑے دیکھ کر جھولا دل ہوا ٹکڑے دیکھ کر جھولا وہ کوس گئے نظر نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے کربلا آئے تھے جو یثرب سے کربلا آئے تھے جو یثرب سے وہ مسافر نظر نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے ماں پکاری رضا ملی تو چلے رضا ملی تو چلے ماں پکاری رضا ملی تو چلے علی اکبر ادھر نہیں آتے صغرا پہ در نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے شاہ کہتے تھے رات ہو گئی کیا شاہ کہتے تھے رات ہو گئی کیا رب اکبر نظر نہیں آتے صغرا
اللهم صل علی محمد متزیار. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا علي أمير